السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور شیطان، ایک تفصیلی مقدمہ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں روشنی دیتا ہے، چاہے وہ ایمان ہو، اخلاق ہو یا دشمن۔ سب سے بڑا دشمن جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے وہ ہے شیطان۔ قرآن ہمیں نہ صرف اس دشمن کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی دیتا ہے۔ شیطان کا آغاز، شیطان کی کہانی، قرآن کی زبان میں۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا۔ قرآن کے مطابق ابلیس اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا جو اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اس فرشتوں کے درمیان جگہ مل گئی تھی۔ مگر جب اللہ نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسی مٹی سے۔ سورہ العرف 7:12۔ یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ نے اسے لعنت دیا اور وہ شیطان مردود بن گیا، ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم۔ شیطان کا مشن۔ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا، تو دیکھ لینا ان میں سے زیادہ تر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ سورہ العرف 7:17۔ شیطان کا مقصد ہے انسانوں کو شرک اور کفر میں مبتلا کرنا، اللہ سے دور کرنا، گناہوں میں الجھا دینا، فرض عبادت سے روکنا، نفرت، حسد، تکبر پیدا کرنا۔ قرآن کا رخشندہ پیغام۔ قرآن شیطان سے متعلق ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فطر 35:6۔ قرآن شیطان کو وسوسہ ڈالنے والا، مکار، دھوکے باز اور انسان کا دشمن کہلاتا ہے۔ اس کا کام ہے انسان کے دل میں شک ڈالنا، ہدایت سے ہٹانا اور گمراہی میں پھنسانا۔ شیطان کے وسوسے۔ شیطان ہر وقت انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے کل نماز پڑھ لینا، آج رہنے دو، ذرا سا جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے، وہ تم سے بیٹر کیسے ہو گیا، گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، یہ چھوٹی باتیں لگتی ہے مگر نہیں۔ اسی سے انسان دھیرے دھیرے گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کا علاج، بچاؤ کا طریقہ۔ قرآن نہ ہمیں شیطان سے بچنے کے کئی طریقے بتاتا ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ ہر کام سے پہلے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا شیطان کو دور کر دے۔ نمبر 2، سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ دونوں سورہ شیطان کے سحر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، روز ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، نماز کی پابندی۔ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، جو نماز میں پابند ہوتا ہے اس پر شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت۔ روز قرآن پڑھنا اور سمجھنا روحانی طاقت دیتا ہے جو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، توبہ اور استغفار، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، شیطان کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات سے آتا ہے۔ نمبر 6، اچھی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت شیطان سے حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کا دور اور شیطان۔ آج کے ماڈرن دور میں شیطان نے نئے راستے اختیار کر لیے ہیں۔ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فحاشی اور گمراہی کا ذریعہ، گیمز اور ڈراماز، وقت ضائع کرنا اور نماز سے دور کرنے کا طریقہ، غیبت، جھوٹ، فراڈ، معاملات بگڑنے کا سبب۔ ایسے دور میں قرآن ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے بچاتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں مومنوں کی طاقت۔ جو لوگ قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں وہ شیطان کے خلاف جنگ جیت لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے خالص بندوں پر تیرا شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ سورہ الحج 15:42۔ یعنی جو لوگ دل سے اللہ کے بندے بن جائیں انہیں شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ نتیجہ، قرآن اور شیطان کے درمیان یہ مقابلہ اور ہر انسان کے اندر چلتا ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کے کلام، روشنی، ہدایت، سچائی، دوسری طرف ہے شیطان، گمراہی، وسوسے، دھوکہ۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ شیطان سے بچ گیا، جو قرآن سے دور ہو گیا وہ شیطان کے جال میں آ گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روز قرآن پڑھیں، سمجھ کر عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، شیطان سے بچنے کا طریقہ اپنائیں۔